کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ایکٹرس, ان سب کو ایک ایک ٹیلی فلم, ایک ایک ڈرامہ اسسٹ کرنا چاہیے ڈائریکٹر, تاکہ ان کو یہ پین پتہ لگے, لائٹ جا رہی ہے, سورج ڈوب رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, پیسے کتنے لگے ہوئے ہیں. تو یہ ان کو پتہ نہیں ہے کیونکہ کیا ہی نہیں. ہمارے سینئر جب سیٹ پہ آتے ہیں تھوڑا سا وہ ناراض بھی ہو رہے ہوتے ہیں, تھوڑے چڑچڑے بھی ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کل کے بچے یہ اتنا پروٹوکول لے رہے ہیں, ہم کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار انہوں نے تو لیا ہے, ہم جب یہی کام کرے تو ہمیں نہیں ملا. کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی. یار جواب تو آ رہا ہے لیکن گھر بھی جانا ہوتا ہے. ہمایوں سعید کو چاہیے کہ وہ اسٹیٹ ایجنسی کھولیں, سستے اور ٹکاؤ پلاٹ بیچیں. نیلم منیر کو مسقط میں ہونا چاہیے, یعنی کہ خوبصورت ہے نا, بیوٹیفل ہے. وہ ڈرائیونگ اسکول ہو ان کا, لڑکیوں کو ڈرائیونگ سکھائیں. السلام علیکم خواتین و حضرات, میرا نام احمد علی بٹ ہے اور میں ایک انتہائی سیریس قسم کا انسان ہوں. میں کامیڈی نہیں کرنا چاہتا لیکن پھر بھی مجھ سے لوگ کامیڈی کرواتے رہتے ہیں. ایک المیہ ہے میرے ساتھ, میں اب کیا کروں. لیکن اس طرح کے کچھ ہماری انڈسٹری میں لوگ ہیں جو کرنا کچھ چاہتے ہیں لیکن کر کچھ اور ہوتے ہیں. وہ میرا خیال ہے شاید اس لیے کیونکہ حالات اس طرح کے ہوتے ہیں, دہاڑی بھی لگنی ہوتی ہے. اس طرح کی جب کامیڈی کی ہم بات کرتے ہیں تو بڑے کم لوگ ہیں جن کے پاس کامک ٹائمنگ ہوتی ہے. اور آج جو ہمارے مہمان ہیں ان کے پاس کامک ٹائمنگ ہے. وہ ایک نیپو بیبی ہیں اور بڑی ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بلکہ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. ان کے بھائی کی بات کریں, ان کے والد صاحب کی بات کریں, ان کی بھابھی کی بات کریں, جس مرضی ادھر آمنے سامنے ہر طرف کریٹو لوگ بیٹھے ہیں, کمال کی کامیڈی کرتے ہیں. لیکن پتہ نہیں ان کو کسی نے کہا کہ بھئی آپ ڈائریکٹر بھی اچھے ہیں, پھر یہ ڈائریکشن میں لگ گئے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں ہے کیا, اور آج میں اور آپ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ اصل میں کیا چیز ہے تو ٹیلنٹڈ, لیکن اٹس مائی آنر ٹو ہیو ہم آن دا پوڈ کاسٹ. پلیز ویلکم دانش نواز صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ڈائریکٹر آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ ڈائریکٹر بھی بن سکتے ہیں؟ بس ڈائریکشن کا ایسے ایک شوق پیدا ہوا, مجھے نہیں پتا تھا آنیسٹلی. جب میں ایکٹنگ کرتا تھا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ڈائریکشن ہوتی کیا, اور اتنا مشکل کام لگتا تھا. انفیکٹ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ میں کچن کا ایک کوئی سین تھا ڈرامے میں ایز این ایکٹر, تو میں کھڑا تھا تو ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ نا آپ نے پلٹنا ہے, تو یہاں سے یہاں آپ نے پلٹنا ہے. تو میں پلٹ گیا, تو انہوں نے کہا نہیں اس طرف سے نہیں, الٹے ہاتھ سے پلٹو. میں نے یار الٹے ہاتھ سے پلٹو, اچھا جی. کہہ رہے تمہیں نہیں پتا الٹے ہاتھ سے ایسے؟ میں سر مجھے نہیں پتا. کہہ رہے نہیں کیمرہ اس طرف ہے نا تو تمہیں یہاں سے. اچھا اچھا موومنٹ. لیکن ایک دفعہ زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ میں ایک ڈرامہ شوٹ کر رہا تھا, تو اس میں کچھ موقع مل گیا مجھے اتفاق سے ایک ڈائریکشن, مطلب کہ کچھ ایمرجنسی ہو گئی کسی کے ساتھ. تو انہوں نے کہا دانی بھائی آپ ذرا ایک دن دیکھ لیجیے گا, ہم آ رہے ہیں. میں نے ٹھیک ہے. اچھا میں یوں ہو گیا کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں کرتے کیسے ہیں. تم بیٹھ گئے, ہم چلو یار یہ آ جائیں گے پھر شروع ہو جائے گا کام. بیٹھے رہے. تو ڈی او پی تھے اور ایکٹرس تھے, سب تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی جان, تو میں نے کہا یار کر لیتے ہیں. میں نے چلو کر لیتے, آ جاؤ. پھر ہم نے ایک سین ڈیولپ کیا اور شوٹ کر دیا. ادھر مجھے پتہ لگا کہ اچھا ایسے کر میں ایڈٹ پہ بھی چلا گیا. انفیکٹ میں بتاؤں ایکٹنگ کے دوران مجھے کنٹینیوٹی کا نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کنٹینیوٹی کیا ہوتی ہے, کیونکہ جب میں ڈرامہ ایکٹنگ کر رہا تھا تو مجھے ایڈیٹر کا فون آیا کہ دانش بھائی کنٹینیوٹی کا آپ خیال نہیں کرتے. تو میں نے کہا اچھا اب رکھ لوں گا, مجھے پتہ ہی نہیں کنٹینیوٹی کیا ہے. نہ ہی میں نے اس وقت ڈائریکٹر سے پوچھا کہ یار کنٹینیوٹی کیا ہوتی ہے. پھر دوبارہ اس کو فون آیا ایڈیٹر کا, دانش بھائی, کیونکہ اس وقت تو ہم بڑے ڈائریکٹ ہوتے نا, اب بہت سارے جمع ہو گئے لوگ, پہلے نہیں ہوتے تھے. تو پھر آیا فون کہ دانش بھائی میں نے بولا یار یہ کنٹینیوٹی ہوتی کیا ہے. پھر مجھے بولا اچھا آپ ایڈٹ پہ آ جائیں. میں ایڈٹ پہ گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ جیسے آپ نے ایک سین میں بسکٹ اٹھا کے کھایا ہے, تو جب کلوز ہوگا تو دوبارہ آپ نے اسی ڈائلاگ وہیں سے پھر آپ کبھی ٹاول لیتے ہیں تو شولڈر پہ رکھ دیتے ہیں ایک سین میں, پھر دوسرے سین میں آپ نے یہاں رکھا ہوتا ہے. میں نے اچھا یہ ہوتا ہے. میں یار مجھے نہیں پتا. تو مطلب اتنا بھی نہیں پتا ہوتا تھا مجھے, لیکن بس وہی سر پہ ایک دن آئی تو وہ ہلکی پھلکی کی. پھر اسفر بھائی سے میں ملا, میں نے ان سے پوچھا اسفر بھائی, یاسر سے بھی میں نے پوچھا, لیکن یاسر سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے, بڑا بھائی ہے نا. تو میں نے پھر اسفر بھائی, مگر آپ زیادہ قریب یاسر بھائی کے؟ ہاں بہت زیادہ. ہم سبھی ایک دوسرے کے قریب ہیں, لیکن چونکہ یاسر کی اور میری فیلڈ سیم ہے تو اس میں پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ ذرا یعنی کہ ایک دوسرے سے باتیں ایکسچینج ہوتی ہیں. لیکن فراز بالکل ایک نہیں ہوتا بندہ جو باہر سے اسکرین کو دیکھ رہا ہوتا ہے,
تو اس کے مشورے بھی بڑے بیسٹ ہوتے ہیں, مطلب اچھی باتیں کرتا ہے. ہاں بیکاز ان کا کوئی وہ نہیں ہوتا, اسٹیک نہیں ہوتا, اسٹیک نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے کہ بھائی جان یہ بکواس ہے, یہ اچھا ہے, یہ بکواس ہے. وہ ایز این آڈینس بات کرتا ہے اور کافی چیزیں سمجھتا ہے, کیونکہ ڈینٹسٹ ہے, اس کا لوگوں سے واسطہ تو پڑتا ہے. ہاں نہیں میں وہ چیز اگری کرتا ہوں, کیونکہ میرا بھائی بھی یہی ہے, وہ مجھے باہر سے دیکھتا ہے یار یہ کیا چول ماری تم نے, سیدھا مجھے منہ پہ کہتا ہے. مگر آئی تھنک وی نیڈ اس طرح کے وہ, ایک تو ہمیں لیول ہیڈڈ رکھتے ہیں, وہ کیونکہ آپ باہر سے جب آتے ہیں اپنے آپ کو بڑی توپ سمجھ کے آ رہے ہیں. پاکستان میں کون سمجھتا تو, کوئی بھی نہیں بیچارہ. بھائی آج آپ شو کر کے آئے ہیں, تالیاں, یہ ہو رہا ہے, آپ گھر میں انٹر ہوئے ہیں اور ایک دم وہ انڈے ختم ہو گئے, دہی لے آئیے سیدھا بھائی. لیکن میں آنیسٹلی بتاؤں, پاکستان میں مجھے لگتا ہے نا کہ یہاں پہ اسٹار ہے ہی نہیں کوئی, کیونکہ ہماری عوام ہی سب سے بڑی اسٹار ہے. اور یہاں مجھے میں اتنے سالوں سے کام کر رہا ہوں نا احمد بھائی, مجھے آج تک نہیں فیل ہوا کہ یار میرے کوئی اب تو دیکھیں وہ کرنے کو تو لوگ کر لیتے ہیں نا, وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو جینوئن فیلنگ ہوتی ہے نا, جو ہم باقی پڑوسی ملکوں کو دیکھ کے یا ان کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ یار فیسلٹیز ہیں, چیزیں ہیں, کیش فلو ہے, ایک مزے آ رہے ہیں زندگی میں, کہاں ہے وہ بیچارہ ہمارا تو یار ایک روز ہی بندہ کا. ہاں بے شک میں مانتا ہوں کچھ لوگ بلیسڈ ہیں, کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے, سب تو نہیں کہہ سکتے, لیکن سبھی ہیں. نہیں اپنے دیکھیں, اسٹار تو ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے, اسٹار تو وہ ہوتا ہے نا, مگر ہماری میرے خیال ہے انڈسٹری میں ہمارے پاس میکسیمم 2 سے 3 اسٹارز ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہمارے پاس, کیونکہ فلم انڈسٹری والے تو آپ کو پتہ جو تھے وہ بیچارے اب آتے نہیں کام پہ. ٹیلی ویژن میں آپ کے پاس ہیں نام, اور سنگر میں بھی آپ کا 1-2 ہیں, بس وہی ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں جس بلڈ لائن سے آپ بلانگ کرتے ہیں, والد صاحب آپ کے اللہ جل نصیب کرے, بڑے ایکٹر تھے وہ جی, تو اس کا مطلب ہے انٹرٹینمنٹ آرٹس وغیرہ یہ تو گھر میں تھا, اپ برنگنگ, اور یہ مطلب آ رہا ہے کہ جی ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے, اور یہ سارا کچھ شوق تو مجھے انڈرسٹینڈ کرتا. جب میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا, میں یار کیا, کیونکہ آپ کا مینرزم ایک بڑا اسپونٹینیس قسم کا, تو مجھے تھا کہ اچھا یار ایک نیچرل فلو ہے کامیڈی کا, اور وہ سارا کچھ. گروئنگ اپ ان کراچی, اور ماشاء اللہ آپ بھائیوں کا جو آپس میں تھا, کس پوائنٹ پہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ یار میں تو پہیا ہی کرنا ہے؟ مشکل مطلب میں بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا, ابا نے بھی ہمیں کبھی ٹی وی کی طرف سوچا ہی نہیں, کیونکہ اس وقت بی ٹی وی ایک چینل ہوتا تھا, اتنے ہینڈسم اماؤنٹس چیک, یعنی آپ اپنا مستقبل نہیں بنا سکتے تھے اس سے, ایک ایز اے پروفیشنلی آپ وہ کام نہیں کر سکتے تھے بی ٹی وی میں. ابا بھی ایسے ہی کرتے تھے سمجھ لیں ٹائم پاس کی طرح, اور ان کی گورنمنٹ جاب تھی, اور ان کے علاوہ ہماری پراپرٹی تھی, اور اس کے بعد یہ پی ٹی وی کرتے تھے ہلکا پھلکا. اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے نا, پہلے مطلب صوبے وائز چینل ہوتے تھے, تو پی ٹی وی پہ ایک ہی ڈرامہ آتا تھا, تو وہ کہتے کراچی ڈرامہ الگ آتا تھا, لاہور الگ ہوتا تھا, کوئٹہ الگ ہوتا تھا, اسلام. تو نہیں چاہتے تھے ابا. اچھا میں نے انجینئرنگ کی ہے, بیچلرس کیا میکینیکل میں, ماسٹرز بھی کیا, اس کے بعد فراز نے میڈیکل کیا. یاسر کو صرف ابو لے کے آیا, وہ بھی اس لیے کہ وہ صرف 4 پوائنٹس سے نا, کچھ بہت کم پوائنٹس سے وہ اس کا میڈیکل رہ گیا تھا یاسر کا. تو پھر اب ہوتا ہے نا کہ یار بڑا بیٹا ہے, کہیں ادھر ادھر نہ نکل جائے, کچھ ہوتا ہے نا ڈپریشن میں نہ چلا جائے. تو اب تو لفظ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں, اس وقت تو اتنا نہیں تھا. ابا نے پھر اس کو ٹی وی کی طرف ایکٹنگ اور چیزیں, اور لیکن ایسا نہیں کہ ہاتھ پکڑ کے, لیکن یہ تھا کہ اس کی اپنی ایک یہاں یہ ہر روز ڈاکٹر بن سکتا ہے, ہاں کبھی پولیس والا, کبھی ڈاکٹر, سمجھ رہے ہیں. آگے بولوں گا تو بات کہیں اور چلی جائے گی. مگر ہاؤ واز اٹ گروئنگ اپ, مطلب اسٹرکٹ ماحول ہوتا تھا کہ بھائی جان, مطلب ڈر خوف کی سب لائن میں, یا کھلا ماحول کہ ہاں بھائی جاؤ یہ وہ کرو, یہ کس سینس میں, مطلب ویسے گھریلو ماحول یا نہیں گھریلو ماحول میں؟ بیکاز دیکھیں ہم لوگ پنجاب میں, ہمارا جو اپبرنگنگ تھی نا وہ بڑی مطلب ٹھیک ہے یار, کزنز وغیرہ کے بیچ میں باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ بھائی مارکیٹ میں نہیں جانا, یہ وہ تو کالج میں جا کے خراب ہوئے ہیں. مگر اسکول میں ذرا ہوتا تھا کہ بھائی ذرا مطلب باہر نہیں جانا دوستوں کے ساتھ, اور اس طرح والا, تو ذرا تھوڑا اسٹرکٹ ماحول ہوتا تھا. اچھا ہمارا اسٹرکٹ دونوں تھا, آنیسٹلی بتاؤں کہ ابو کا ایک بڑی بہترین چیز تھی کہ وہ دوست بھی اچھے تھے, اور ابو تو تھے ہی وہ. تو کیا ہوتا تھا, وہ کبھی سختی کے وقت بالکل ایک دم شیر جیسی آنکھیں نکالتے تھے, لیکن محبت کے وقت ہم تو رہتے بھی ایسے تھے کہ بالکل ایک ساتھ. ابو بھی زیادہ ٹائم باہر ایکسپینڈ نہیں کرتے تھے, زیادہ دوستوں میں نہیں ہوتے تھے. ابو آفس یا شوٹنگ کے بعد سیدھا گھر پہ, زیادہ تر ہم آپس میں رہتے تھے, مطلب ٹی وی دیکھ رہے ہیں, مونگ پھلیاں کھا رہے ہیں, اور وہ رہتا تھا. اچھا دوستوں میں بھی اس وقت تو دوستوں کے جو
یعنی کہ میرے دوست میرے ابو سے پٹے ہیں پراپر, ہاں نا. ہم نے ایک سگریٹ پی لی تھی مل کے, یاسر نے بتا دیا, وہ باقاعدہ ابو نے دوست کو گھر بلایا اور مارا اس کو. اس کے بعد اس کے ابو کو فون کیا کہ یار یہ سگریٹ پی رہے تھے اتنی سی عمر میں نے مارا ہے. اس وقت تو یہ ہوتا تھا, گلی میں ہوتے تھے, سب جانتے تھے ایک دوسرے کے بچوں کو ساری. اب آپ یہ حرکت کریں بچہ کہے گا ہاں ٹرامیٹائزڈ, اب تو بچہ فوراً ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ایسا نہیں, مطلب اچھا ماحول تھا. ہاں, اور لیکن میں گھر کا سب سے لاسٹ چھوٹا تھا, تو مجھے پیار ذرا سا ایکسٹرا ہی ملا ہے, اور کافی مطلب محبت ہوتی ہے نا, اور تھوڑا چھوٹا بچہ تھوڑا سا بگڑا ہوا ہوتا ہے. بگڑے ہوئے بھی آپ تھے, بگڑا ہوا تو نہیں تھا, لاڈلا کہتے ہیں, بگڑا ہوا تو ابھی بھی نہیں ہوں. نہیں بگڑتا ہوا پھر وہ لازمی نہیں کہ اب ہر بگڑا ہوا دان صدیقی ٹائپ کا بگڑا ہوا, کچھ اور والے بھی بگڑے ہوئے ہوتے. میں یہ بہت ہی ایکسٹریم بول دیا آپ نے دان صدیقی. مزے کی بات ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں. اچھا یار, اچھا میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کس پوائنٹ پہ آپ یو فیل ان لو ود دس کہ اوکے یار دس از. مجبوری میں فیلڈ میں آیا تھا میں, کیونکہ میں نے انجینئرنگ جب کمپلیٹ کی, ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی میری گریجویشن سے بہت پہلے, تو اس کے بعد بس وہ کسی طرح ایک کام کر رہا تھا. پھر جب رزلٹ نہیں آیا تو جاب کے لیے اپلائی کر دیا. ابھی رزلٹ نہیں آیا تھا, لیکن وہی بات ہے کہ ابو کی بات اتنی کمال تھی, اور مطلب ہم جہاں جاتے تھے ابو کا دوست تو وہاں پہ موجود ہوتا تھا ایک پہلے سے ہی. تو بڑی لوگوں نے کیئر کی, آج تک کرتے ہیں, آج تک لوگ ملتے ہیں ابا کے دوست, کیونکہ انہوں نے بڑی مطلب محبت کمائی ہے زندگی بھر, تو ان کی وجہ سے کافی فائدے رہے. تو میں جاب میں نے کی ایک مقامی ہوٹل میں ایز اے ریفریجریشن ایئر کنڈیشن انجینئر. پہلے تو انٹرن گیا تھا, تو وہاں جاب کرتے کرتے مطلب پھر سلطانہ آپا نے مجھے ایک شو, بلکہ یاسر وہ پروڈیوس کرتا تھا, ٹوٹی فروٹی پلس, اس میں یاسر مجھ سے ہوسٹنگ کراتا تھا. اس کے بعد سلطانہ آپا نے, پھر یاسر نے ہٹ کے پھر آپا نے اس کو, یاسر نے بھی شاید روک دیا وہ شو, پتہ نہیں کیا ہوا تھا بیچ میں. اس ٹائم پہ آپ نے ایکٹنگ نہیں کی, اس وقت کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو پھر آپا نے مجھے وہ شو دے دیا کرنے کے لیے نا, ہوسٹ بھی کرتا تھا اور اس کو ڈائریکٹ بھی کرتا. ڈائریکٹ کیا ہوتا تھا, روڈ شو ہوتا تھا وہ. پھر غضنفر علی صاحب نے مجھے ایک سٹ کام آفر کر دیا. پھر اس وقت میں اصفر بھائی کا کر رہا تھا سب سیٹ ہے, ایک آدھ قسط کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے وہ کرتا تھا میں, لیکن سوری. پھر روم میٹ ایک میرے نام سے بن گیا سٹ کام, تو بس وہاں میں نے سوچا کہ اچھا روم میٹ کی بھی اچھی انکم ہے, تو پلس سلطانہ آپا کا جو شو کرتا ہوں ہم ٹی وی کا, اس وقت ہم ٹی وی نہیں پی ٹی وی پہ تھا, وہ کرتا تھا میں. تو یار یہ ٹھیک ہے, بس یہ اب انجینئرنگ کو تھینک یو ویری مچ کرتے ہیں. پھر میں یہاں آ گیا. بٹ کامیڈی کمز نیچرل ٹو یو آئی تھنک. مطلب اگر میں بات کروں کہ بھائی میرا کمفرٹ زون, مطلب جس طرح مجھے شاید ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا, میرا مینرزم مطلب اسی چیز میں آتا, اس طرح آپ نے بھی اور یاسر بھائی نے بھی مطلب اسٹارٹنگ میں کامیڈی ہی کی ہے. سب سیٹ اتنا مطلب چلا, پھر آپ لوگوں نے اپنے جو کہتے ہیں پروڈکشن وغیرہ اسٹارٹ کی, وہ بھی کامیڈی میں. میں نے تو کی ہی کامیڈی ہے ایز این ایکٹر, کیونکہ میں ڈائریکٹر بھی ایسے بنا, میں نے بتایا تھا نا کہ ایک اتفاق سے بنا. پھر میں ایک چینل کے پاس گیا, میں نے ان سے کہا کہ مجھے سٹ کام ڈائریکٹ کرنا ہے اور ایکٹنگ بھی کرنی ہے اور پروڈیوس بھی کرنا ہے. تو انہوں نے نہیں, یہ اس طرح ہوا تھا کہ میں ایک چینل پہ گیا کہ پہلے میں ایکٹنگ کر رہا تھا, تو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ایکٹنگ کا آتا تھا. تو میں نے پھر وہاں پوچھا, ہاں تو میں نے پوچھا یار سب سے زیادہ پیسے کس کو ملتے ہیں, تو انہوں نے کہا یار ڈائریکٹر کو ملتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا تو پھر ڈائریکٹر بن جاتے. تو ایسا نہیں تھا کہ مجھے ڈائریکٹر بننا ہے, مجھے یہ تھا کہ چلو اچھا پیسے ڈائریکشن میں زیادہ, چلو آ جاؤ. تو میں ایک چینل پہ میں گیا, میں نے ان کو کہا کہ مجھے ڈائریکشن دینی ہے, تو میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا یار ڈائریکشن آپ کو دینی ہے تو آپ تو ڈائریکٹر نہیں ہے, تو آپ پروڈیوس کر لیں. تو ہمیں پھر ہم بارٹر پہ پروڈیوس کرتے ہیں, کچھ چیزیں ہم آپ کو دیتے ہیں, کچھ چیزیں آپ اپنی دیں, تو پروڈیوس کر لیں. اگر وہ ہو گیا تو پھر آپ ڈائریکشن دے گا. تو مجھے نہیں پتا تھا, میں پروڈیوسر بن گیا. اور وہ اتنا اچھا پروڈیوسر, جب وہ چیک آیا پروڈکشن کا بھی ڈائریکشن کا بھی, تو میں نے اچھا یہ ہے کام. میں تو غلط جگہ چلا گیا. پھر میں نے ایکٹنگ, ڈائریکشن, پروڈکشن سبھی چیزیں ایک ساتھ کر دی. ظاہری بات ہے یہ کریٹو کام ہے, اس میں کریٹو ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں, اور آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ کام کیا, تو کہاں وہ ہوتا تھا کہ یار بھائی میری تو یہ سے ہے, ان کی سے الگ ہوتی تھی نا, اینڈ آف کورس ایک وہ گائیڈنس ہوتی ہے, مگر پھر کہاں تک ہوتا تھا کہ یار میری ان پٹ یہ ہوگی, ان کی ان پٹ یہ ہوگی. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں یاسر کے سامنے اپنی کوئی ان پٹ رکھوں. ہاں یہ بہت مزے کی چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, مووی ہو, چیزیں ہوں, بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں. تو یاسر کو بھی میری کامیڈی اچھی لگتی ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ یار پسند ہی نہیں بندہ, تو اس کی کوئی بات بھی پسند نہیں آتی. تو یاسر کو میری, میں شاید بندہ پسند نہیں ہوں لیکن کامیڈی پسند ہے. تو یاسر تو وہ بڑے کھلے دل سے میری کامیڈی ایکسیپٹ کرتا ہے ساتھ. اور نادانیاں میں جس طرح ہم نے کیا, تو وہ رائٹر کا بھی بڑا ہاتھ تھا. یاسر ہی کانسیپٹ بنا کے رائٹر. کتنی ایپیسوڈ ہو گئی تھی اس کی؟ ہم نے 104 قسطیں کی, 144 صرف بلبلے کے مقابلے میں. بہت ہی مطلب
تو دیکھیں خیر بلبلیں کتنی ہوگی؟ بلبلیں پتہ نہیں میرے خیال ہے 1000 سے تو اوپر ہو گئی، 1000 سے اوپر. ہاں کافی ہو گئی. ہاں نہیں وہ اگلے 100 سال بھی چلے گا، بھی آگے چلنا ہے. ہاں اچھی بات ہے، انشاءاللہ چلے. اس کا اے آئی ورژن بھی آنے والا ہے. اس نے جے نے کہا چلائی جاؤ اس کو. اچھا میں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کامیڈی کے ایلیمنٹ سے. اب آپ اپنے ڈرامہ کی وجہ سے ہٹ ہوتے ہیں اور لوگوں نے جو آپ کی ایک نئی سائڈ دیکھی وہ ہے کہ یار مطلب دانش از ڈوئنگ سیریس اینڈ ویری ڈارک سبجیکٹس اور ویری ایموشنل چیزیں. تو ہاؤ ڈو یو کیپ اے اسٹریٹ فیس کہ جب اتنا ہیوی ٹاپکس اور یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، مطلب اس میں کتنا اپنے آپ کو ٹیم ڈاؤن کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں اوریجنلی ہر انسان کے ایک موسم ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں سردی گرمی یہ چیزیں رکھی ہیں، اسی طرح مجھ میں بھی ایک مطلب میں سیریسلی بھی کام کر لیتا ہوں، کامیڈی بھی کرتا ہوں، لیکن میں زندگی کی کافی چیزوں سے گزرا ہوں، میں نے سب کچھ دیکھا ہے اور پڑھا لکھا بھی ہوں، تو میں نے ہر چیز ریسرچ بھی ہے. تو جب ہم سیریس ڈرامہ کرتے ہیں تو رائٹر کے ساتھ انوالو ہو کے بات چیت کر کے ڈسکشنس کے ساتھ، اور میری اپنی لائف ایک سیریس لائف ہے. مستی میں کرتا ہوں، مطلب جوکس کامیڈی چیزیں ہیں، لیکن میری ایک پوری فیملی ہے، میں وہ بچے میرے اسکول بھی جاتے ہیں، میں اپنی پوری زندگی گزارتا ہوں. لیکن میں ابھی ایک شو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ جو مذاق کامیڈی شوز میں کرتا ہوں اپنے ساتھ کیری، اس کا مین ریزن یہی ہے کہ یار لوگ مجھے اسی طرح دیکھتے ہیں. وہ ایگزیکٹلی میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ ٹی وی میں جس طرح دیکھتے ہیں، اگر میں ان کو جب ملتے ہوئے میں بالکل ہی وہ سیریس امیتابھ بچن بن کے ملوں گا تو وہ کہیں گے یار یہ کون آدمی ہے، اس کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ اس طرح، اور مجھے اتنی دعائیں ملتی ہیں اس چیز سے. بچے پسند کرتے ہیں، مائیں پسند کرتی ہیں، ابا بھی تھوڑا بہت پسند کر لیتے ہیں بچوں کے، لیکن یہ کہ پسند کرتے ہیں. اور تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے جب لوگ مجھ سے بہت محبت سے ملتے ہیں نا کامیڈی کی وجہ سے. مجھے اکثر کامنٹ آتا ہے، اور میں جب ٹریولنگ میں ہوتا ہوں نا تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں آپ بہت سیریس ہیں، اچھا ٹیلی ویژن پہ تو آپ ایسے نہیں آتے. میں کہتی ہوں مجھے اس کے پیسے ملتے ہیں. میری بیگم ہی مجھے کہتی مطلب کاش لوگوں کو یہ تمہاری سائڈ دیکھنے کو ملے، یہ جو تم گھر میں دکھاتے ہو نا، چپ کر کے بیٹھے رہتے سوچتے رہتے ہو. میں کہا ہاں یار میں اب کیا کروں. اچھا میرا یہ ہے کہ میں بڑا مطلب بات چیت کرتا ہوں، ڈسکس کرتا ہوں. جب سیریس اسکرپٹ آتے ہیں تو میں ڈسکس کرتا ہوں. میری بیگم بڑی سمجھدار ہے، میں ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں. اور ہم مطلب یہ کبھی بالکل بھی ایسا ڈرائی ماحول بھی نہیں ہے. اوریجنل پرسنالٹی میری تھوڑی ہے مذاق والی، لیکن ڈرامہ بنانے میں یا غصہ کرنے میں یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اب غصہ نہیں کروں، میں کامیڈی کروں گا. ہاں لیکن مجھے کبھی مطلب کوئی ایکٹر نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ دانش بھائی آپ ڈانٹتے نہیں لیکن آپ جگت ایسی مارتے ہیں نا کہ بندہ بالکل. آئی تھنک ہمارے لیے وہی ہوتا ہے کہ واہ واہ واہ. مجھے جگت یاد ہے، وہ کہتے کہ خان صاحب تھے تو بیٹھے تھے تو آگے نا ایک بہت ہی فارغ سنگر اسٹیج پہ چڑھا ہوا اور وہ فل ٹائم نا گانے گا رہا ہو بے سرا. تو خان صاحب نیچے بیٹھے ہیں، اب ان کو تھا کہ یار میں نے اس کہ مطلب یہی بس اتر جائے، دفعہ ہو جائے یہاں سے. تو وہ شوخا سا سنگر تھا، وہ ایک دم نیچے آیا، کہتا ہاں جی خان صاحب کیسا گایا. اب انہوں نے کہا بیٹے تیرا استاد بھی فارغ ہی تھا. پیار سے بیٹے دفعہ ہو جائے. میں نے کہا وہ پھر ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے بےزتی کرنا ہے تو نا آپ پھر وہ پیار کے دائرے میں ہی رہ کے بےزتی کرنا ہے. بٹ ہاؤ ڈو یو چوز کہ یار اچھا میں نے یہ اب ڈائریکٹ کرنا ہے؟ بیکاز ایز این ایکٹر ہمارے پاس تو بڑے لمیٹڈ آتے ہیں کیونکہ ہم ٹائپ کاسٹ ہی ہوتے ہیں. اچھا بھائی جاؤ آ جائیں بٹ جی مطلب بٹ صاحب کو کامیڈی کے لیے لے لیں، اچھا جی یہ رول کرا. مگر ڈائریکشن میں یو ہیو دیٹ مارجن. ایکچولی میں ڈائریکٹر بنا ہی اس لیے تھا سیریس. مجھے سیریس نہیں، مجھے وہی بات ہے ٹائپ کاسٹ ایکٹنگ کامیڈی، اور کامیڈی بھی لاؤڈ والی بھائی میں آ گیا. بلکہ میں نے ابھی ایک ڈرامہ کیا تھا چاند تارا، اس میں میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا نارمل کامیڈی رکھی تھی کہ چیخنے والی، اونچا نہیں بولنے والی، نارمل بات کرنے والی کامیڈی. تو وہی میرا جو ڈینٹسٹ بھائی ہے فراز، ڈاکٹر فراز، اس میں نہیں فیل دانش فیل، آپ کا تو ہے ہی انرجی اور یہ. حالانکہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں ہر وقت بھائی آ گیا، لیکن وہ چونکہ ایز این آڈینس بولتا ہے تو صحیح ہے، اس کو اچھا لگتا ہے. تو ہمیں ایک ہی طرح کے، اور بری بات نہیں ہے اس میں. دوسری بات یہ کہ جب میں ڈائریکٹ کرتا ہوں تو پھر مجھے سارے رول کرنے کا موقع ملتا ہے ایز اے ڈائریکٹر. تو میں سینئر ایکٹرس کو بھی بتا رہا ہوتا ہوں، جونیئر کو بھی بتاتا ہوں، لیڈ کو بھی بتاتا ہوں، سب کو بھی بتاتا ہے نا آپ ڈائریکٹر کے نہیں اس سین کا. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت بتانا پڑتا ہے، لیکن یہ کہ اسکرپٹ کی ڈیمانڈ آپ بتاتے ہیں، چیزیں بتاتے ہیں تو مزہ آتا ہے اس کو پرفارم کرنے میں. ایز ڈائریکٹر آپ
سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر وہ ایک لیڈرشپ کوالٹی بھی ہے انسان کے اندر, تو ذرا پتہ لگتا ہے کہ اتھارٹی کیپٹن میری, اور تو کہیں نہیں کوئی سن رہا ہے, یہاں تو سن رہے ہیں. چکاس ہٹیا مجھے اپن ایسا. نہیں میں 100% ایگری. لیکن میں ایک چیز سے اکثر ایکٹر سے ایگری نہیں کرتا, وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار مجھے پھر وہ رول بہت آفر ہونے لگے اور پھر میں نے ان کو ریفیوز کرنے لگا, نہیں یار اب یہ نہیں کروں گا, میں نے یہ کر دیا. ہو سکتا ہے ان کی ایک ان کی خواہش ہو ایسی ڈفرینٹ کرنے کی, لیکن ایکسپرٹ رہنا نا بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ ایک چیز کے ایکسپرٹ ہیں, اگر آپ کو اسی رول میں لوگ پسند کرتے ہیں تو کیوں نہیں یار, جب آپ عوام کے لیے کرتے ہیں کبھی کبھی ایکسپیریمنٹ کرنا صحیح ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ٹائپ کاسٹ تو چلیں ہوتا ہے, وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے, آپ کی جسامت سے بھی دیکھا جاتا ہے, آپ کی ہائٹ سے بھی دیکھا جاتا ہے اور وہ سارا کچھ. لیکن جب آپ ڈائریکٹر ہوتے ہیں نا تب آپ کے پاس ایک بڑا فری ہینڈ آ جاتا ہے کہ اچھا یار میں کامیڈی بھی ٹرائی کرنا چاہتا ہوں, میں سیریس بھی ٹرائی کرنا چاہتا ہوں, میں ایکشن بھی ٹرائی کرنا چاہتا ہوں. وہ ایکٹر ہے ایز اے ڈائریکٹر, نو ایز اے ڈائریکٹر, ایز اے ڈائریکٹر تو بہت ہے, کیونکہ آپ کے پاس وہ ہو جاتا ہے نا, اب آپ پیچھے ہیں, اب آپ کیمرے کے پیچھے, تو اب آپ کو ہے کہ یہ بھائی جی ہوں تے کھلا ہاتھ ہے. اب لیکن میرے ساتھ بھی یہ بڑی بلیسنگ رہی, اللہ کا شکر ہے کہ نا میں نے جس چیز میں بھی کوشش کی ہے تھوڑی سی بھی, اتنی سی, وہ بالکل ہو گئی. مطلب میں سٹ کام کرتے کرتے سیریس ڈرامے کی ڈائریکشن میں آ گیا, تھوڑی سی ایفرٹ کی, ایک دو کسی سے بات کی, انہوں نے بولا ہاں تو یہ ڈرامہ کرو ڈائریکٹ. میں زیادہ کام آپ نے ہم کے ساتھ کیا؟ میں نے زیادہ ہم کے ساتھ کیا. مطلب کمفرٹ زون ہے آپ کا وہاں؟ ہم میں ہاں کمفرٹ زون ہے, اسٹارٹ بھی وہیں سے کیا تھا, بڑا فیملی ماحول ہے وہاں پہ, لیکن سب کے لیے کیا ہے. میں نے اے آر وائی سے بھی شروع کیا تھا, میں نے ایک دو سیریل اے آر وائی سے کی ہیں, سگما سے میں نے کی, سکس سگما سے ہمایوں بھائی کے ساتھ کیا تھا, سنیارا کیا تھا, پھر اس کے بعد میں ابھی آپ کا جیو پہ میرا خیال ہے, میرا بھی جیو پہ چل رہا ہے, سانول یار پیا, سانول یار پیا, احمد اور احمد علی بٹ, احمد علی اکبر, احمد علی اکبر اور فیروز فشا. ہاں زبردست لوگ ہیں, بہترین لوگ ہیں. نہیں اچھا مجھے یہ ابھی بلکہ میں پچھلے دنوں یہی بات کر رہا تھا, میں کہ مجھے وہ لگتا ہے کہ فیروز کو بھی ٹائپ کاسٹ کر دیتے ہیں, اینگری ینگ مین, بس وہی کی طرح کے رول, اس کے فینس اس کو اسی طرح پسند کرتے ہیں, ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. کتنی ویرائٹی کر سکتے ہیں اس میں, ضرورت کیا ہے, جب ایک بندہ اس چیز میں اچھا ہے, آپ مجھے بتائیں فیروز نہیں تو پھر کس کو لیں. وہ بندہ بولے گا میں ویسے, میں یہ سے. تو ایک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے دانش ہے, دانش تیمور, وہ بھی ایک ذرا اینگری مین اور یو نو ذرا ماچو الفا, اس طرح کے کیریکٹرز کرتا ہے, لوگ پسند کرتے ہیں, اتنے فین ہیں, اتنی فالوئنگ ہے اس کی, تو کیوں نہیں کرے یار. اپنے فینس کو کیوں بندہ بولے گا نہیں یار اب میں یہ نہیں کر رہا, اب میں نواز الدین بنوں گا, کیا خیال ہے تیرا. یہ تو یار اچھی, آپ کو جس چیز سے میں کیریکٹر ایکٹر ہوں گا. میں کہتا ہوں احمد بھائی, دنیا میں آپ دیکھیں نا, اگر آپ کو مٹھائی بھی لینی ہوگی نا 200 روپے کی, تو آپ دکان کا نام بتائیں گے یار وہاں سے لے کے آنا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہے اس چیز کا نا, تو لوگ ہر جگہ ایکسپرٹ کو ہی ڈھونڈتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جب بھی آپ کوئی کام کریں اتنا فوکس اور کنسسٹنسی سے کریں. یار کنسسٹنسی نہیں نکل رہا منہ سے, کنسسٹنسی سے کرے کام, تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پھر لوگ اسی نام سے اسی کام سے پہچاننے لگتے ہیں. لوگ دکانیں نہیں چھوڑتے اپنی پرانی, یار یہ ہم 1830 سے ہم نے کھولی ہوئی دکان, جگہ ہی نہیں چھوڑتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے یار یہ ہماری جگہ ہے, اس کے علاوہ دیکھا جائے تو پھر ایکٹنگ, ہاں اس طرح دیکھا جائے تو پھر اگر آپ کی ایکٹنگ وہ بک رہی ہے تو پھر بیچیں. ہاں بات تو صحیح ہے, بات تو صحیح ہے. کیا چوز کرتے ہیں سب سے پہلے, کہ سبجیکٹ میٹر کرتا ہے ایز اے ڈائریکٹر, یا کاسٹ میٹر کرتی ہے, یا رائٹر میٹر کرتا ہے؟ سب میٹر کرتا ہے, لیکن سب سے پہلے کانسیپٹ, اسکرپٹ سب سے ضروری اسکرپٹ ہے. پھر جب اسکرپٹ پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہاں یار یہ اسکرپٹ میں دم ہے, وہ کرتے ہیں. اور کوشش کرتا ہوں کہ ورائٹی بھی کریں اسکرپٹ کی, ایک جیسے سبجیکٹ نہ ہو. ہمارے یہاں لوگوں نے اب تھوڑا سا یہ بنا لیا نا کہ ایشو بیس ہی ہو, ایک انٹرٹینمنٹ بھی تو ہے نا ڈرامہ اس میں. ہاں لائٹ ہارٹیڈ کے علاوہ ایک مزہ بھی تو ہونا چاہیے نا ہر چیز میں, مطلب ایک فن بھی تو, انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں ملک میں. اگر آپ ابھی اپنی فیملی کے ساتھ سوچیں گے یار کیا کیا جائے, چلو یار کھانا کھا کے آ جائیں. کھانا یا سنیما ہے, اور سنیما بھی اوور پرائسڈ ہے. نہیں سر, پنجاب میں ہمارے. اچھا مبارک, آپ کے نہیں ہے کراچی میں, آپ کے پاس 2 سنیماز ہیں بس, بیچارے کیا کریں. سوچے 26 کروڑ کی عوام, 2 سنیما, اور 2 سنیما جاتی ہے سر. فلمیں بھی تو نہیں ہے نا, اب کیا کریں یار, بن رہی کیوں نہیں. اب دیکھیں یاسر بھائی نے 2-3 فلمیں بنائی. نہیں بنائی نا, ابھی دیکھیں عید بقرعید پہ ہی فلمیں آتی ہیں, اس کے علاوہ آتی نہیں ہے. فلم روز آنی چاہیے. ابھی میں نے شیر کا, انہوں نے لاسٹ ایپیسوڈ کی اسکریننگ کی, اچھی تھی, لوگ تھے ٹھیک. ڈراموں کا آنا چاہیے, اس سے فلو بنتا ہے نا لوگوں کا, فٹ فال بنے گا, لوگ آئیں گے. یہ ایک نارم ہونا چاہیے کہ ڈرامے کی پہلی 2 ایپیسوڈ جوڑ کے فلم بناؤ اور لگا دو. ہاں بندہ جانا تو شروع کرے, جانا شروع. فٹ فال تو ہے, فٹ فال ہوگا تو دیکھیں جب پڑوسی ملک کی جب
فلمیں لگا کرتی تھیں, لوگ جا کے دیکھتے تھے اور پھر ساتھ ساتھ پاکستانی فلمیں بھی دیکھ لیتے تھے, لوگوں کی عادت بننے لگی تھی. وہ عادت ڈیولپ کرنا ضروری ہے اور فلمیں بننی چاہیے. جب ڈرامے اتنے بڑے بڑے, میں تو پتہ کیا کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایک سیریل بنتا ہے نا, اس کو یوں کر کے پہلے فلم میں چلایا جائے سنیما میں, اس کے بعد ڈرامے میں چلایا جائے اس کو. میرا خیال ہے 26 ایپیسوڈ کو کٹ کر کے ایک پوری فلم بن سکتی ہے بہت آرام سے. تو کیوں نہیں, وہ بنی تھی نا ہم ٹی وی کی ایک فلم بنی تھی نا, وہ تیرے بن روئے, وہ یہی تھا, ایگزیکٹلی یہی تھا. تو وہ ہونا چاہیے. مگر آپ کے لیے کاسٹنگ کتنی میٹر کرتی ہے؟ کرتی میٹر, جب کیریکٹر کے حساب سے کوئی کیریکٹر خود بتا رہا ہو کہ مجھے اس میں ہونا ہے. مگر ہمارے یہاں اب اسپیشلی چینلز کا بڑا سے ہوتا ہے کہ جی پاپولیرٹی کے بیس پہ دیکھو یار اس کے ویوز کتنے, اس کے فالوورز کتنے, تو اس میں پھر ہم تو اچھے ایکٹر ہی تو ہیں جو پاپولر ہیں ہمارے. دیکھیں ہمارے جتنے ہم لوگ آدھے سے زیادہ جو نئے کمرز آ رہے ہیں وہ ایکٹرز نہیں ہیں, وہ بیچارے تو انسٹاگرام سے اٹھ کے آ رہے ہیں. یہ ایکٹنگ کا تھوڑا سا اسٹائل بھی چینج ہو گیا نا. دیکھیں اب پہلے جیسے ایکٹنگ ہوا کرتی تھی وہ آج ایکٹنگ نہیں ہے. اب بہت کچھ چیزیں نیچرل ہو گئی ہیں, اور انسٹاگرام, یوٹیوب, یہ یہیں سے تو لوگ آئیں گے, اور کہاں سے آئیں گے, ہم کیا کریں, مطلب کہ فیکٹری میں جائیں کسی, یار آپ آٹا بناتے ہیں آج ایکٹنگ. اب دیکھیں نیپا سے بچے آ رہے ہیں جو تھیٹر کر کے کم ہے نا, مگر آ تو رہا ہے, ایک لاٹ آ رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ایک پاپولیرٹی کی بیس پہ آپ ہیرو ہمیشہ کاسٹ کرتے ہیں کہ اچھا یار یہ سونا منڈا ہے, اس کے ارد گرد آپ پھر وہ بیچارے ایکٹرز لے کے آتے کہ اچھا یار اب اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے, تو آپ نعمان اجاز کو کھڑا کریں گے, بشرا آپا کو کھڑا کریں گے, بیکاز اب آپ کو وہ. لیکن احمد بھائی یہ جو ایکٹر لیڈ ہمارا ایکٹر ہے, اس نے بھی تو ایک محنت کر کے آج لیڈ پہ کھڑا ہوا ہے نا. چاہے کوئی بھی ایکٹر ہو, آپ کسی کا بھی نام لے لیں, آپ ہمایوں سعید کا نام لے لیں, آپ حمزہ کا لے لیں, آپ احمد علی اکبر کا لے لیں, آپ دانش تیمور, ان سب لوگوں نے محنت کر کے آج ایکٹر بنے ہیں, اور پھر اب یہ لیڈ پر ہیں. اسی طرح لڑکیاں 90% ابھی جو ہماری لیڈ ایکٹرس ہیں انہوں نے سب نے بہنوں کے رول کیے ہیں لیڈ کے. میں اس دن ایک چین دیکھ رہا تھا, اور اس میں نے نوٹس کیا کہ یار یہ دیکھیں, مطلب اگر آپ درے شہوار دیکھیں گے نا, اس میں صنم کی بہن مایا علی تھی, ٹھیک ہے جی. پھر آپ دیکھیں گے من مائل, تو مایا علی کی بہن ایمن تھی, ٹھیک ہے جی. اب آپ عشق تماشا میرا تھا, اس میں علیزے بہن تھی ایمن کی. نہیں سب نے وہ. اچھا پھر اسی طرح اس سے کیا ہوتا ہے, ان کو ایک آن سیٹ پریکٹس بھی ہوتی ہے. اگر آپ میں پوٹینشیل ہے, آپ میں کچھ کر دکھاتے ہیں آپ, تو پھر آپ آ جاتے ہیں. کیونکہ ایکٹرز ہمارے یہاں نہیں آتے, لوگ نہیں, آج بھی لوگ ایکٹرز نہیں چھوڑتے اپنے گھر سے بچوں کو کہ یار جا تو ایکٹنگ کر دے. یہ تو تھینکس ٹو ٹک ٹاک اور انسٹاگرام, یوٹیوب جو یہاں سے ہو جائیں تو اس کے بعد جا کے ذرا ہوتا ہے کہ یہ جب آ جاتے ہیں بیچارے ٹی وی پہ, تو ہم ان کو پھر کہتے ہیں یار آؤ آپ بھی, وہ بھی آنا چاہتے ہیں. کتنے ابھی رومیسا اتنی اچھی ایکٹنگ کرتی ہے, ٹک ٹاک سے رومیسا آئی ہے ہماری. میرے ڈرامے میں یوٹیوبر وہ کافی فیمس ہے, ارسلان نصیر CBA, وہ میرے چپکے میں تھا. مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ ایکٹرز بھی یہیں سے, ہمیں اسی فیلڈ سے چاہیے نا, جن کے اندر کانفیڈنس ہے, کیمرہ دیکھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح ہمارا ڈرامہ سو پاپولر, مطلب انڈیا دیکھتا ہے, آسٹریلیا, امریکہ, مطلب بہت زیادہ, ہاں, یہی ٹرانزیشنز ہماری فلم میں آپ کو نظر آئیں گی. کیونکہ آپ مطلب جیسے کہنا کہ بھائی فلم ہماری نہیں ہے بن رہی, مگر ایونچولی اتنا زیادہ جب ٹیلنٹ اور اتنا زیادہ جب کانٹینٹ بن رہا ہوتا ہے, اس نے اسپل اوور ہونا ہے نیکسٹ فیز میں. کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار میرا ایونچولی مقصد ہے فلم بنانا, کہ یار میں ڈائریکٹر بنا ہی اس لیے تھا. آئی ایم شیور آپ کا بھی یہ ہوگا کہ یار کل کو میں ایک فلم بنانا چاہتا ہوں. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ اسپل اوور ہوگا فلم کے اندر. سب سے پہلے جو فائنینسر ہے نا, اس کو آنا پڑے گا فلم میں, کیونکہ رسک نہیں لینا چاہتے. ڈرامہ آلریڈی بکا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ڈرامہ 10-15 کروڑ کا تو ڈرامہ بن رہا ہے, لیکن سیف منی تو ہے نا. چینل میں آلریڈی بکا ہوا ہے ڈرامہ آپ کا, آپ کی کاسٹ, آپ کا اسکرپٹ, آپ کا ڈائریکٹر, آپ کا رائٹر, چیزیں بالکل تیار کر کے آپ چینل. لیکن موسٹلی پروڈکشن ہاؤسز چینل کے ہی ہیں, انہوں نے اپنا ڈرامہ بیچا ہوا ہے آلریڈی, اب تو رسک فیکٹر کم ہے. اب رسک فیکٹر کم ہوگا تو بندہ پھر پلے سیف ہے. اچھا, اب اسی طرح جب سیریل فلم کرتے ہیں تو اب اس میں آڈینس آتی ہے فلم دیکھنے, تو پھر فلم ایسی بنانی پڑے گی. پہلے تو لوگوں کو عادت ڈالنی پڑے گی. اگر کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرتا ہے بندہ, اسٹارٹ اپ کوئی بھی ہوتا ہے, میں کہتا ہوں اگر آپ نے کوئی بزنس یہ چشمے کا بھی کھولنا ہے نا, 1000 days, 1000 دن بزنس کو دینے,
اس میں لاس پروفٹ تھکن بارش مسئلے سب آئیں گے. آپ نے دیکھ لیا کہ اگر آپ 1000 دن بزنس میں اسٹیبل رہے اپنے کسی بھی بزنس میں تو پھر آپ کا بزنس ٹیک آف کرے گا, پھر آپ کو بزنس دے گا, کیونکہ بزنس بھی پہلے آپ کا امتحان لیتا ہے. اگر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں بغیر امتحان کے تو نہیں بنتے نا, پوری پڑھائی کرتے ہیں, میٹرک کرتے ہیں, فرسٹ ایئر انٹر میڈیکل پڑھتے ہیں, ہاؤس جاب کرتے ہیں, پھر باہر پڑھ کے آتے ہیں, پھر جا کے آپ ڈاکٹر بنتے ہیں. تو اسی طرح بزنس میں بھی آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے, اور اسی طرح سینما میں بھی پہلے آپ کو رسک لینا پڑے گا. ہمارے یہاں لوگ رسک ہی نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ پتہ ہے یار ڈرامہ ہے, بیچو بناؤ. اور پھر ہمیں پریشر دیا ہوا ہے ویوز کا, ریٹنگ کا, بکی ہوئی چیز پہ. یعنی کہ چیز بکی ہوئی ہے اور میں ہی سوچ رہا ہوں یار پتہ نہیں اس کی ریٹنگ آتی نہیں آتی. ابے بھائی ریٹنگ نہیں آئے, ریٹنگ نہیں آئے, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آف ایئر کر دیں گے, تو مطلب چلنا ہے, چلتا رہے گا. کمرشل بھی ہوئے ہوئے 6 مہینے پہلے اس کا سلاٹ بکا ہوا ہے. یہ آپ نے ریٹنگ کی بڑی اچھی بات کی. مجھے بتائیں یہ جو اب ایک آیا ہے کہ ہر چینل جو اپنی ریٹنگ نکالتا ہے, اور وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی یار یہ کون سی ریٹنگ ہے, یہ میتھس ہے. ہاں وہ ایک دم او ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پھر آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اس کے تو ویوز ہی نہیں آئے. ہاں تو یہ اب جو ہوتا ہے یہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ ایک فیک پی آر کرنا بڑا ضروری ہے ڈرامے کو ہٹ کرانے کے لیے. اس سے پہلے وہ ٹھا لگانا بڑا ضروری ہے. ہمیں اس چیز پہ کیوں نہیں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ ہاں یار ہم نے اپنا کانٹینٹ کو, مطلب اب پہلے ہوتا تھا ایک ہی آپ کا ٹریلر آتا تھا, اب آپ کے 4 تو ٹیزر آ رہے ہوتے ہیں. پہلے چینل بھی تو ایک تھا نا, چینل بھی تو 12 ہیں. بتانا پڑتا نا ہم کام کر رہے ہیں. دیکھیں آج کے دور میں احمد بھائی میں آپ کو بتاؤں, کامیاب آدمی جو ڈرامہ ہے نا وہ کیا ہے کہ جب آپ روڈ پہ جا رہے ہیں آپ سے لوگ مل رہے ہیں, ارے بھائی جان آپ کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں یار, وہ ہٹ ہے. کیونکہ اب نمبرز کا گیم ہے نا, کیونکہ مارکیٹنگ کو جو آفس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ بتانا بھی تو ہے نا کہ بھائی ہم تو بہترین کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو وہ پھر کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ سلاٹ, یہ ٹائم, یہ ہماری ریٹنگ, سب ملے میں یہ لوگ. بالکل وہ ہوتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب آپ کو آڈینس, پہلے دور میں مجھے یاد ہے ابو کے ٹائم پہ یہ ڈرامہ آن ایئر ہوا, یہ جب باہر جاتے تو پبلک رش, تو اب یہ اس ٹائم تو اگر آپ پی ٹی وی پہ آگے پورا پاکستان کو پتہ لگ گیا کہ آپ آگے آپ آ رہے ہیں. وہ اس وقت تو یہ ہے کہ اگر آپ کو لوگ نام سے جان رہے ہیں اور آپ کے ڈرامے سے لوگ آپ کو جانتے ہیں تو آپ سکسیزفل ایکٹر ہیں یا ڈائریکٹر یا جو بھی اس فیلڈ میں آپ ہیں. اگر آپ کو لوگ آپ کے نام سے جانتے تو آپ ہیں, ورنہ اتنے 100 پتہ نہیں کتنے چینل ہیں اگر انڈیا پاکستان کے ملائے جائیں اور دنیا کے. اب تو کورین بھی آگے ہم سے لڑنے کے لیے, اب تو لوگ رائٹر میں بولتے ہیں کورین اسٹائل کا ڈرامہ لکھا ہے. میں نے بولا بہن کورین ڈرامہ. اچھا آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں کاسٹ کرتے؟ مجھے مزہ نہیں آتا. مجھے پتا ہے کہ ہاں مطلب بھائی میں ڈائریکٹ کروں, یہ رول میں کروں گا. احمد بھائی بادلوں میں ہوتا ہوں جب میں ڈائریکشن کرتا ہوں نا, زندگی کی خوبصورت چیز ہے ڈائریکشن, بہت مزہ آتا ہے. ہاں لیکن جب میں ایکٹنگ کرنا چاہتا ہوں تو میں ڈائریکشن نہیں سوچنا چاہتا, نہ ہی میں سوال کرتا ہوں. کبھی کبھی ایکٹنگ کرتا ہوں نا, بیچ میں کچھ نہ کچھ آ جاتی ہیں چیزیں, تو وہ بولتے بھی نا کہ یار آپ تو خود ڈائریکٹر. میں نے بھائی ہمیں نہیں پتا کیا ڈائریکشن ہے, کرنا کیا ہے یہ بتاؤ. ڈائلاگ پورے یاد ہوتے ہیں. اچھا ایک اور ڈائریکشن سے فائدہ ہوا ہے کہ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ایکٹرس, نیو اولڈ, یہ وہ مطلب اولڈ والے اولڈ نہیں, جو تھوڑے سے بھی اسٹیبلشڈ ہیں, ان سب کو ایک ٹیلی فلم ایک ڈرامہ اسسٹ کرنا چاہیے ڈائریکٹر, تاکہ ان کو یہ پین پتہ لگے, لائٹ جا رہی ہے, سورج ڈوب رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, پیسے کتنے لگے ہوئے ہیں. تو یہ ان کو پتہ نہیں ہے کیونکہ کیا ہی نہیں ہے. ظاہری بات. تو وہ میں جب شروع میں ایکٹنگ کرتا تھا نا تو ایک تو بھائی کی پروڈکشن ہوتی تھی, ہم تو فل بنداز مزے سے بیٹھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے, یعنی کہ ہم جب اسپاٹ بوائے کو آواز دیتے تھے ہمیں لگتا تھا جادو سے آئے گا ٹرنگ, جی سر, ہمیں نہیں پتا تھا پیچھے اتنا کام کر رہا ہے وہ. نہیں یہ تو لوگوں کو ٹریننگ ملنی چاہیے. میرا خیال ہے میں نے نا مجھے آلموسٹ ہو گئے کوئی 20 سال, مطلب انڈسٹری میں تو آلموسٹ 25 ایئرز اب ہونے والے ہیں. یس. اور اس 25 ایئرز میں میرا خیال ہے میں نے کوئی 20 سال پروڈکشن ہی اپنی کی ہے, اپنا ہی کانٹینٹ پروڈیوس کریں, کیونکہ ہیرو تو کوئی لیتا نہیں تھا, تو بھائی خود ہی بنائیں گے, خود ہی ہیرو آئیں گے. اب تو دیکھیں سر یوٹیوب ہے, اب تو آپ ہیرو ہیں. اب تو لوگ مجھے جب میسج کرتے ہیں ایکٹنگ کرنی, بھائی یہ لو چینل بناؤ اپنا, آؤ دیکھو بتاؤ اپنا دم کتنا ہے. مگر وہی بات اب تو آہستہ آہستہ ٹی وی جو ہے نا وہ ویسے بھی کم ہو جائے گا. اچھا یہ بلکہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, یوٹیوب سے جو اب ارننگز آ رہی ہیں, جب ایک آپ کانٹریکٹ ہمارا ہوتا تھا کہ اچھا جی ایک ایکٹر ہے, 26 ایپیسوڈز ہیں ٹی وی پہ لگی, اللہ خیر صلی, چلو جی کرو. اب یوٹیوب ایک اتنا بڑا, بلکہ ٹیلی ویژن سے زیادہ امپورٹنٹ اب یوٹیوب ہو چکا ہوا ہے, بیکاز ویور بہت زیادہ آ گیا.
اور دی اماؤنٹ آف منی جو ایک ایپیسوڈ جنریٹ کر رہی ہے, ایڈ سے آپ الگ کما رہے ہیں, وہ تو ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے, لیکن جو آپ یوٹیوب سے کما رہے ہیں وہ تو اٹس آلموسٹ 3 times bigger than that. اس میں ڈائریکٹر کا شیئر کہاں ہے, اس میں ایکٹر کا شیئر کہاں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, یہ یوٹیوب کی ہی مہربانی ہے جو ڈرامہ بڑا ہو گیا ہے. اب آپ ٹی وی کا ڈرامہ, فلم لیول کا ڈرامہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اگر یہ یوٹیوب کی سپورٹ نہیں ہوتی, کیونکہ دیکھیں ایڈورٹائزر جو ہے نا وہ کبھی پیسے دے رہا ہے, کبھی لیٹ کر رہا ہے, کبھی, تو یوٹیوب تو جینون ہے نا, کیونکہ آپ کو پتا ہے باہر والے ہیں, گورے ہیں بیچارے, وہ تو جینون کر کے دے رہا ہے, تو وہ پیسے دے رہا ہے, تو اس لیے پروڈیوسر بھی تھوڑا کھلا ہے. اور وہ ایکٹرس کی بھی فیس بڑی ہوگی, آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کیا فیس تھی, اب کیا, یہ سب یوٹیوب کی وجہ سے ہی ہے. اب اگر ہم بولتے ہیں جی مجھے یوٹیوب میں بھی شیئر چاہیے, دیکھیں پروڈیوسر اب چینل ہی ہے, وہ کہے گا یار تو رہنے دے, تو آ جا, یو نو. تو کب تک ایونچولی تو آپ کو احمد بھائی دے رہے ہیں نا, دے تو رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں اگر آپ یوٹیوب کی رائلٹیز تو ہوتی ہیں, ایکٹرز کی رائلٹیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے ایک ڈائریکٹر ہے, اس نے امریکہ کے اندر اس کو فار لائف اس کی رائلٹی مل رہی ہے کہ ہاں یار یہ میرا کام ہے, مجھے اس کی رائلٹی مل رہی ہے, چاہے تھوڑی مل رہی ہے, لیکن آپ سیکیور تو ہے نا کہ ہاں یار مجھے آ رہا ہے, یہ میرا کام چل رہا ہے. اس طرح ایک ایونچولی ایک ٹائم آئے گا کہ یہ پیس آف پائے اتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے کہ ایونچولی ایک ٹائم آئے گا کہ بھائی جان میرا کام اتنا ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے, تو اس میں سے کچھ تو میرا بنے. ہاں, یہ تو ایونچولی کرنا ہے, یہ ہوگا, کیونکہ جیسے کہ ہم لوگ آہستہ آہستہ گرو کر رہے ہیں, چیزیں بڑھ رہی ہیں, ڈرامہ بھی ہمارا بہت امپروو ہو گیا ہے ہر چیز کے حساب سے. یہ بھی ایک وقت آئے گا, لیکن یہی والے بچے کریں گے, یہ جو آج جو بچے بڑا, کیونکہ ان کو بڑی میتھس کی سمجھ میں آ گئی ہے, چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ نا ہمارے سینئر جب سیٹ پہ آتے ہیں تھوڑا سا وہ ناراض بھی ہو رہے ہوتے ہیں, تھوڑے چڑچڑے بھی ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کل کے بچے یہ اتنا پروٹوکول لے رہے ہیں, ہم کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار انہوں نے تو لیا ہے, ہم جب یہی کام کرے تو ہمیں نہیں ملا. اب وہ ان کی غلطی تھی. اب یہ ان کے, کیونکہ سر وہ والا دور جو تھا نا, ہم کہتے تھے بڑے آگے یوں, اچھا جی, اور ہم خوش ہوتے تھے ابھی کام مل گیا. یہ ہے کہ بھائی جان ایکسکیوز می, میری گاڑی کہاں ہے, میرا لنچ نہیں آیا ابھی تک, یہ 9 PM کی شفٹ تھی, یو نو دے آر مور. تو یہ سب یوٹیوب کی انکم سے ہی تو ہو رہا ہے, وہی نا, کیونکہ یہ سب جو اب یہ یوں ہو رہے ہیں نا, یہ بھی یہ یوں نہیں ہوں. جب اگر ہم پروڈیوسر پیسے ہی نہ دے تو یہ کیسے ہوگا؟ مطلب اگر آپ منع کر دیں, ابھی بھی کافی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یار ہمیں وہ جگہ, ہمیں یوں. آپ محنت کرو یار, ضرور آپ کے اندر ہی کوئی مسئلہ ہے, اپنے اوپر کام کرو تو ہی آپ کے مسئلے حل ہوں گے. یہ جو دیکھیں بزنس ورلڈ جو ہے نا, جس کے اندر فائنینسر بیٹھا ہوا ہے, جس نے اپنے پیسے اسٹیک پہ لگائے ہوئے ہیں, اس کو ریٹرن بھی چاہیے اور عزت بھی چاہیے. یہ وہ دور نہیں ہے کہ جو ایک کسی بھی ان پڑھ آدمی نے بہت سارے کہیں 2 نمبر طریقے سے پیسے کمائے ہیں اور اب کہہ رہا جی چلو جی کریں جی کام, تو وہ پھر اس کو بلیک میل کیا جاتا تھا. اب تو بزنس ہے نا, لوگ اب پڑھے لکھے آتے ہیں, اب اکاؤنٹنٹس بیٹھے ہیں, ACCA کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بزنس پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, پروڈکشنز, چینلز, یہ چیزیں. اب آپ دیکھیں کتنا امپروو ہوا ہے چینل. یہ سب پڑھے لکھے لوگ جب انٹر اس کے اندر آئے ہیں, آپ کے کانٹریکٹس کتنے اب اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ اب آپ نے وہ بھی مطلب ان کی طرف سے بھی اسٹرانگ ہو گئے, ہماری طرف سے بھی اسٹرانگ ہو گئے, اس لیے تو بیچ میں مینیجرز آ گئے. جی نہیں, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اپنے آپ کو ہمارا ایکٹ گروپ ایک جو بھی چل رہا ہے ایکٹرس کا, وہ آہستہ آہستہ گرو کر رہا ہے, وہ اچھا کر جائے گا انشاءاللہ. مجھے بتائیں ایوارڈز میں بلیو کرتے ہیں؟ ہاں کرتا ہوں. جس کو نہیں ملتا وہ دکھی ہوتا ہے, جس کو ملتا ہے وہ خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایوارڈز ہونے چاہیے سب سارے چینلز کے ہونے چاہیے. ہاں کہیں ذرا ARY اور جیو کو کہیں کہ کرکٹ سے باہر آ جائیں, ایوارڈز کریں. کرکٹ بھی اچھی چیز ہے یار, اس طرح تو ساری ہے, مگر آپ ایک انٹرٹینمنٹ چینل ہیں اتنے بڑے اور آپ کے ایوارڈز ہی نہیں ہیں. مطلب بھائی یہ چیز ہم کی اچھی ہے, ہم ہر سال ایوارڈ کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہے. اچھا جی, یہ رمضان پلے جو ہے جہاں سے آپ نے اپنا لوہا منوایا, رمضان پلے, انہیں تھا کہ بھائی اگر آپ کو سیریس کام کرنا ہے تو یہ بندہ چاہیے, اس طرح رمضان کے آپ وہ بن چکے ہیں ٹھاکر. اچھا نہیں, اب تو کم کر دیا. ہاں مگر کیوں, وہی بات ہے, آپ کی دکان اتنی اچھی تھی, کیوں نہیں کیوں نہیں, میں ڈائریکشن تو دے ہی رہا ہوں نا, لیکن رمضان کا ہوتا ہے نا اسٹریس اور پین بہت ہے رمضان میں, مطلب شوٹنگ میں. ایک تو یہ کہ جو پورا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو تحفہ ملتا ہے رمضان مہینہ, وہ تھوڑا سا شوٹنگ کی نظر ہو جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں یار یہ رمضان جو ہے نا, یہ سمجھ لیں کہ آپ نے پورے سال, جیسے ہم انکم ٹیکس دیتے ہیں نا پورے سال کا, اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک لوٹ سیل لگاتے ہیں ہر چیز پہ. یعنی کہ تم نے ایک
نماز پہ 70 گنا ثواب, اور اس پہ یہ ثواب, کھانا کھلانے پہ, کھانا کھانے پہ, روزہ رکھنے, ہر چیز میں ایک رمضان میں اتنی اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے. میں صبح سے لے کے رات تک شوٹنگوں میں لگا رہتا تھا, اور اسٹریس الگ, ٹینشن ہے, روزے بھی رکھ رہا ہوں, اور پھر وہ اس طرح سے عبادت ہو نہیں پا رہی. تو پھر میں نے بولا یار یہ رمضان اچھا پیپرز میں رمضان نہیں آتا ڈرامہ شوٹنگ, رمضان تک پیک اپ ہو جائیں گے دانش بھائی, پیپرز میں یہ ہوتا ہے یا تو ہونا کہ آپ رمضان سے پہلے ختم کر دیں, وہ پھر لیکن یہ ہو نہیں پاتا کوئی بھی چیز. ابھی میں ایک سیریل جیسے سانول یار پیا کر رہا تھا, تو اس میں جنگ بھی آ گئی, سیلاب آ گیا, بارشیں آ گئیں, مطلب انتقال میرے بھائی کا ہو گیا وقار کا, اور علی بھائی, علی طاہر صاحب جو ان کی والدہ کا. اب دیکھیں کتنے چیزیں ہوئی ہیں ایک سیریل کے دوران, تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سیریل کرتے کرتے اور کیا چیزیں دیکھنی ہیں. مطلب ہم شوٹ کر رہے ہیں اور جنگ ہو رہی ہے, آپ امیجن کریں, اور لگے ہوئے ہم لوگ کریں بھی کیا, کام ہی یہی آتا ہے. نہیں یہ جنگ تو بڑی عجیب والی تھی, میں تو حیران تھا کہ لوگ نا چھتوں پہ چڑھ کے وہ کتنے, یہ پتنگ بازی تھی, جنگ نہیں تھی. ادھر سے 2 پتنگیں اڑی, ادھر سے ہمارے والے نے کچھ اس طرح ہی تھا, کچھ اس طرح. چلو بھائی, لیکن یہ تھا کہ ہم رات کو درے پریشان ہوتی, کیونکہ گھر اس کا فیملی لاہور میں, اور وہ بچاری رات کو ٹینشن میں ہو جاتی تھی کیونکہ وہاں ڈرون گر رہے تھے, اور یہاں پر صبح تو وہ چھتوں پہ بندوقیں لے کے چڑھے ہوئے تھے, کہاں گئے, میں نے کہا پتنگ بازی مس کر رہے تھے یہ لوگ, انہوں نے سارے وہاں کیے ہیں. مگر خیر اللہ ہمیں اپنے حفظ و مان میں رکھے, اور اس ملک کو ہمیشہ اسی طرح محفوظ رکھے. کچھ ہمارے کھٹے میٹھے سوال ہوتے ہیں. وائی ناٹ. اوکے, ایک چیز جو دانش نواز کبھی نہیں کرے گا. ابھی تک کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو کبھی نہ کروں. کیا مطلب کوئی غلط کام نہیں کروں گا؟ مطلب یار میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا, یا میں کبھی کوئی وہ پروجیکٹ زیادہ پیسوں کے لیے نہیں کروں گا جو میرے مطلب کوئی ہوتا ہے نا کہ یار میں کبھی یہ نہیں کروں گا. یہ کوئی ایسا کام ہے جو میں کبھی نہ کوشش تو کرتا ہوں کسی کا دل نہ دکھے, لیکن ہو جاتا دکھ ہی جاتا ہے یار. کامیڈی بھی ایک ایسی چیز ہے ہر بندہ نہیں برداشت کر پاتا, لیکن لوگ ہمارا بھی دل دکھا دیتے ہیں کامیڈی کی وجہ سے. بھائی دیکھیں سامنے والا ملتا ہی کہتا ہے جگت مارو اس کو, ہراؤں گا آج. اچھا دیکھیں, کامیڈی از آلویز ایٹ سم ونز ایکسپینس, ٹھیک ہے نا, کامیڈی تو ہوتی ہے, مگر میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے نا اب کامیڈی کو نا ایک وہ کر لیا ہے, گالی بنا لی ہے. جب میں اسٹینڈ اپ شو دیکھنے جا رہا ہوں, اب میں اس نوعیت سے جا رہا ہوں نا کہ ہاں یار وہاں یہ گفتگو ہوگی, اور میں وہاں جا کے فینڈ ہو جاؤں. یہ بات ہے, یہ بات تو بھائی جان آپ جائیں نا, پھر نہیں جائیں, صحیح بات ہے. اگر اب میں جا ہی رہا ہوں اسٹینڈ اپ کامیڈی دیکھنے, یا میں جا رہا ہوں ایوارڈ شو میں کہ جی ہاں یہاں روسٹ ہوں گے ہم, اور وہاں جا کے میں منہ بنا کے بیٹھ جاؤں, تو بھائی تو پھر اب نہ آئے. بالکل صحیح ہے, لیکن وہی بات ہے نا کہ جب تک وہ مکھی نہیں ڈالیں گے ان کو مزہ کیسے آئے گا. یہ ہمارے لوگوں کا یہ ہے, وہ جاتے اسی چیز کے لیے ہیں. ابھی جو آپ نے بات کی بڑی زبردست بات ہے کہ کامیڈی دیکھنے جا رہے ہیں, لیکن اب وہ آگے سے یہ تیار ہو کے جا رہے ہیں کہ میں نے مار دی اس کو, کامیڈی تو میں کر کے دکھاؤں گا اس کو, کیا یہ تو ہوتا ہے. اچھا جی, ایک ڈرامہ جو میں ریڈو کرنا چاہوں گا. اچھا, کون سا ہوگا ایز ڈائریکٹر کہ اس ڈرامے کو یار میں ریڈو کرنا چاہوں گا. آپ کا بھی ہو سکتا ہے, کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے, کوئی پرانا ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے. یار پرانے جو ڈراموں کے رائٹرز یار ایسے زبردست. ابھی میں کبھی کلپ آ جاتی ہے, من چلے کا سودا ایک ڈرامہ تھا, اور وہ ڈرامے کی لائنز اشفاق احمد صاحب کا تھا. واہ واہ واہ, کیا لائنز, کیا قیمتی باتیں یہ موتی ہیں. میں کہتا ہوں ڈرامے کو نا دیکھیں لوگ غلط لے رہے ہیں. ڈرامہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک ایجوکیشن بھی ہے. مطلب آپ مانیں کہ لوگ جتنا ٹی وی دیکھ کے سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں, اب تو ریلز بھی آتی ہیں, ہر ریل میں گیان تو ہوتا ہی, وہ سمجھانے کی بات کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح ڈراموں میں بھی اسی طرح, لیکن ساتھ ساتھ وہ بھی ہونا چاہیے. جیسے اب اگر میں تنہائیاں کی بات کریں, یا ہم لوگ دھوپ کنارے, جتنے بھی پہلے کے ڈرامے تھے اس میں لیسن بھی ہوتا تھا اور فن بھی ہوتا تھا, تفریح بھی ہوتی تھی, مزہ بھی آتا تھا دیکھنے میں. ایک ہی چیز نہیں ہوتی تھی, آپ سیکھتے بھی تھے اور آپ انجوائے بھی کرتے تھے. لیکن ہاں گرو بھی کرنا چاہیے, آج کے دور کے حساب سے مکس ہونی چاہیے. تو کون سا ریڈو کرنا چاہیے؟ یہی کر لوں گا, من چلے گا. اوکے, لیکن میری اتنی ضرورت نہیں ہے, ایک سوال کا جواب ہے بس. ہاں بھائی. اچھا جی, ایک برا ڈیسیجن جو میں نے زندگی میں کیا لیا, یار یہ میں نے برا ڈیسیجن کیا پوری لائف میں. ایسے بہت دفعہ ہاں مطلب بندہ کرتا ہے, مگر وہ نہیں ہوتا کہ یار یہ میں نے کیوں کیا. مجھے لگتا ہے پروڈکشن نہیں چھوڑنی چاہیے تھی مجھے. میں ڈائریکشن سٹ کامس پروڈیوس ڈائریکٹ ایکٹ کرتا تھا, اور پھر میں ڈائریکشن میں آیا تو میں نے پروڈیوس کو سائڈ پہ کر دیا. مجھے پروڈکشنز نہیں چھوڑنی چاہیے تھی, میں ساتھ ساتھ کرتا رہتا.
ٹھیک ہے. ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی. کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی. کاش پہلے معلوم ہوتی. یار جواب تو آ رہا ہے لیکن گھر بھی جانا ہوتا ہے. کہے بغیر سب کچھ کہہ دیا. واہ 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 واہ. نہیں جواب میں دینا چاہتا ہوں, کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی. ہاں یہ کہ یار میں نے کہ زندگی کتنی حسین ہو جائے گی. میں نے انجینئرنگ نہیں پڑھنی چاہیے تھی, مجھے میڈیا میں کچھ کرنا چاہیے تھا, تو میں شاید اور زیادہ امپروو. بہت برا کور کیا آپ نے, مگر ٹھیک ہے. اچھا, ایک اپنی عادت جو مجھے بہت بری لگتی ہے. ایک عادت اپنی بہت بری لگتی ہے. ہاں یار, بہت کبھی کبھی سیریس ماحول میں نا میں جوک مار دیتا ہوں, مجھے ہنسی آ جاتی. بہت سیریس, جب کوئی مجھ سے بہت سیریس ہو کے ملتا ہے نا, تو چاہے کسی بھی لیول پہ بندہ ہو, میں جگت مار دوں, مجھے کامیڈی آ جاتی ہے. اچھا مجھے میری بیگم کو بہت برا لگتا ہے. اچھا, کہتی ہے میں آپ سے اتنی سیریس بات کر رہی ہوں اور آپ نے یہ کیا بات مانی ہے. میں کہتا ہوں یار دیکھو, وہ ایک اندر کا ایک نا آ جاتا ہے باہر. ہاں, وہ جس طرح نہیں ہوتا کہ اب اگر کوئی مطلب تبلے والا بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے ایک دم کہا ہاں بھائی کیا حال ہے, یہ ہوتا ہے نا, اب آپ نہیں روک سکتے, وہ آ گیا ہے. تو اسی طرح کوئی بات کرو گے یار دیکھو پھر اس نے یہ بات کی, میں کہتا ہوں اگوں اس طرح منہ بنتا ہے کہ یہ کیا بات آپ نے کی. یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ, ہم لوگ ہیلپ نہیں کر سکتے. لیکن یہ تھیراپی ہے ہماری بھی ایک کامیڈی نا. لوگ الگ الگ طریقے سے اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, کوئی کسی چیز کا سہارا لیا, کسی چیز کا. ہم خوش رہ کے نا, تو جیسا کامیڈی رہتی ہے نا تو بڑا خوش رہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ میری سب سے بیسٹ یہ میڈیسن ہے. میں خوش رہتا ہوں, مجھے مزہ آتا ہے اس میں, اور اکیلے میں ہو جاتا ہوں کبھی کبھی, لیکن میں دوستوں کو جمع کرتا ہوں, یار سالے بیٹھو ساتھ بیٹھو بات چیت کریں. ٹھیک ہے, تو ایک میری بری عادت ہے کہ یار مجھے سیریس گفتگو میں اپنی کامیڈی میں کہتا ہوں, لیکن مجھے اس سے بہت دفعہ فائدہ بھی ہوا ہے. کہ جیسے ہم ایک دفعہ ایک بڑی کوئی سیریس میٹنگ چل رہی تھی, اور سب لوگ ہیں نا یہ نہیں ڈرے ہوئے ہوتے ہیں بچے چیزیں کہ بڑا وہ ہوا وہ نہیں, کہ مطلب بہت سبھی کچھ کہہ دیں گے. تو اس میں نے نا ایک دم اور ماحول ایک دم شک کر کے چینج ہو گیا, سب ہنس پڑے, ہنسی مذاق, ماحول بدل جاتا ہے. تو وہ سب لوگ ہیں نا, وہ کہتے ہیں نا آئس بریک ہو جاتی ہے, ریلیکس ہو جاتے ہیں سب, پھر آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ہاں, پھر آپ پیار محبت میں بڑی چیزیں سیریس والی کہہ سکتے ہیں. پاکستانی کو جتنی کامیڈی پسند ہے نا, میں کہتا ہوں دنیا میں کسی کو نہیں پسند, کیونکہ یہ لوگ اتنا فن کو اتنا. غلطی معاف اگر آپ فیصل آباد میں کہیں جا رہے ہیں تو واہ 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 واہ. ایک مجھے جوک یاد آ گیا ان کا, نسیم وکی کا. وہ سنا رہے تھے جوک کہ یار فیصل آباد والے اتنے جگتے مارتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ جنازہ لے کے دفنانے جا رہے تھے, تو کسی نے کہا کہ یار خیال سے نیچے قبریں کہہ رہا, تو ہم نے کون سا ورلڈ کپ پکڑا ہوا ہے, ہمارے پاس بھی جنازہ. بھائی کوئی ناراض نہ ہو جانا, نسیم وکی نے کہا. نہیں بھائی جان, فیصل آباد دیکھیں بھائی جان, پنجاب کا, اس لیے تو وہ ہیومر آتا ہے اور وہ سارا کچھ ہے. اچھا جی, اگر میں کبھی کسی کی بایو پک کے اوپر فلم بنانا چاہوں, کون؟ سوچا نہیں لیکن بنانا چاہتا ہوں. کون ہے؟ کس کے اوپر بناؤں گا یار, یہ بڑا زبردست سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے, یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے کیا. کسی کے اوپر بایو پک بننی چاہیے کسی نہیں, مگر کون آپ کے مائنڈ میں کہ اچھا ہاں یار میں اس کی فلم, مطلب اس کے اوپر فلم بنانا چاہوں گا. ٹیپو سلطان, کیا کہتے ہیں, ہمایوں سعید. ہمایوں سعید کی بایو پک بن رہی ہے, ان کی تو چلتے پھرتے بنی رہی ہے. تو اب ہمایوں سعید بایو پک بھی نہیں آئیں گے, ریل میں ہی آئیں گے. وہ بایو کو پک جو کرتے ہیں نا. لیکن میں ان کا فین ہوں یار, مجھے پسند ہے. نہیں مگر بتائیں کون سا ایسا ہیرو ہے جس کی آپ بایو پک کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی ہمارا مطلب میں آئی تھنک پرسنلی نا, میں جہانگیر خان صاحب کے اوپر فلم بنا. اچھا, زبردست. مجھے بہت اسپورٹس, ہاں مجھے لگتا ہے کہ گریٹسٹ اسپورٹس مین ہسٹری میں اگر آپ اٹھائیں نا, کہ ایک بندے نے ایک اسپورٹ کو اکیلے رول کیا ہے, اور ہم نے اس پہ فلم نہیں بنائی. سوچیں, ہم نے بہت ساری چیزوں میں فلم نہیں بنائی, ہمیں تو فلمیں بنانی ہیں. جب ہمارا فائنینشر رسک لینے کو تیار ہوگا نا تبھی کچھ ہوگا. حالانکہ اب تو فلم اتنی آسان ہو گئی ہے, آپ کے پیسے آ جاتے ہیں باہر, مارکیٹنگ کے تھرو آ جاتے ہیں, 10 جگہوں پہ چلتی ہیں, ٹی وی پہ بھی. آپ 2-3 سال میں کور کر لیں گے پیسے آپ کی کہیں نہ کہیں سے. اور آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایکٹرز اور ٹیم جو ہے نا وہ بنانے ولنگ ہے, لیکن وہ بس پتہ نہیں کیوں سوچتے بہت ہیں. ایک ایکٹر جس نے مجھے سرپرائز کیا, فیمیل بھی ہو سکتا ہے میل بھی ہو سکتا ہے, کون تھا کہ یار اچھا کہ یار واہ, مین ہوا ایکٹر جس نے مجھے سرپرائز.
بھائی جان یہ ہوتا ہے سیلف لو. یہ نہیں, مجھے بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو بھی شوق دینے میں, اور خود بھی میں کہتا ہوں ارے میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں. جب میرا خاص ڈرامہ آیا نا آن ایئر ہوا ایز اے ڈائریکٹر, میں نے اس کو کیا تو میں دیکھتا تھا, میں اپنی بیگم کو یار یہ میں نے بنایا, میں نے ڈائریکٹ کیا. سب باج دانش. اچھا ایک چیز جو میں اپنے آپ کو سکھانا چاہوں گا, میں تو ابھی بھی لرننگ پوزیشن پہ ہوں, ڈائریکشن ہی اپنے آپ کو مزید امپروو کرنا چاہتا ہوں. اچھا, اور اس میں اوکے ہائے ایک ڈرامہ جو کاش میں نہ کرتا. ایک ڈرامہ جو کاش میں نہ کرتا, مگر کرنا پڑ گیا. ابھی تک نہیں آیا وہ دن. اچھا ابھی تک نہیں آیا, ابھی تک ایسا دن نہیں آیا کہ ایک ڈرامہ کر کے بھول بھی تو جاتے ہیں نا کہ چلے یار صحیح آگے بڑھو. ایک چیز جو میں یاسر کی بدلنا چاہوں گا. ایک چیز یاسر کی بدلنا چاہوں گا, نہیں اپنے آپ سے یا اس کی, نہیں ان کی عادت کے یار بھائی یہ تو اب بدل ہی دیں. یاسر کی ایک عادت ہے فوراً والی, آقاؤں آ جاؤ, اب آپ جا رہے ہیں ہم گاڑی میں چلو, تو وہ اس کا یہ ہے کہ ابھی فوراً کدھر نہیں, وہ ایک وہ جو ہے نا ذرا تھوڑا سا شاید وہ ٹھیک ہے فوجی طبیعت کا آدمی ہے. ایک چیز جو نیتا جی کو اب کم کرنی چاہیے. نیتا بھابھی کو کم کرنی چاہیے, نہیں کچھ نہیں, مطلب صحیح ہے, پرفیکٹ لائف ہے الحمد للہ. ہاں نہیں میری اتنی ضرورت ہے میں ان کو بولوں کہ یار آپ بھابھی اب یہ آپ چیز کم کریں. گڈ ٹرین, ویری گڈ ویری گڈ. ٹھیک ہے جی, کچھ ایکٹرز ہیں ان کے میں نام لوں گا, ٹھیک ہے, آپ نے بتانا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. ایکٹنگ نہیں, اچھا ایکٹنگ تو وہ کر رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ ایکٹنگ کے علاوہ اگر کچھ کرے, اگر کچھ اور اس کے علاوہ زندگی میں کرنا تو کیا کرنا چاہو گے تم. ٹھیک ہے, سوری یار میں اوور لیپ بھی کر رہا ہوں تھوڑا سا. دانش تیمور کو کیا کرنا چاہیے ایکٹنگ کے علاوہ؟ ایکٹنگ تو وہ کر رہا ہے, ہاں یار یہ اس کو جم کھول لینا چاہیے. ہاں جم کھولنا چاہیے, بتا ہی دیا آپ نے. تو میں نے اچھا چلے یہ ایگزامپل, ایکٹنگ اسکول کھولنا چاہیے اس کو, لوگوں کو بتایا کہ کیسے. لیکن یار وہ بڑا نیک بندہ بھی ہے دانش, اس کی جو ایک انسائٹ ہے نا, میں نے اس کا ایک سیریل کیا چاند تارا, تو وہ بڑا ایک زبردست نیک آدمی ہے وہ, مطلب نماز پڑھنا چیزیں اور لڑکوں سے. اچھی بات ہے سر, اللہ پھر اس لیے نوازتا ہے نا, آپ دیکھیں نا. اچھا احمد علی اکبر, کیا اس کے کیا کہتے ہیں, بہت سویٹ آدمی ہے, اس کو تو کھڑے کر کے نا. احمد علی اکبر کو کیا کرنا چاہیے ایکٹنگ کے علاوہ؟ ایکٹنگ کے علاوہ احمد کو چاہیے کہ ایکٹنگ سکھائے لوگوں کو, بہت اچھی ایکٹنگ کرتا ہے خود. نہیں میرا خیال ہے اس کا سیلون ہونا چاہیے. سیلون ہونا چاہیے, مجھے لگتا ہے کہ نہیں آیا میرے سیلون میں آیا کچھ اس طرح کا عجیب سا کچھ ایک, کیونکہ جس طرح وہ ہوتا ہے نا میتھڈ ایکٹنگ میں چلا جاتا ہے, رول کے اندر جذب ہو جاتا ہے, اندر چلا جاتا ہے. ہاں کہ اب میں اگلے 6 مہینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایکٹنگ کرنی سکھانی چاہیے لوگوں کو. اب میں 6 مہینے کے لیے اس سے گول پیوں گا روز, وہ والا. تو میرا خیال ہے اس کو سیلون وغیرہ اپنا کوئی چلانا چاہیے. اچھا میرے ساتھ ایگری کر رہے ہیں, صرف بول نہیں رہے اپنا. آپ اتنا اچھا بول رہے ہیں, میں کیا بتاؤں. اچھا جی, یاسر بھائی کو کیا کرنا چاہیے؟ یاسر پلان تو کر رہا ہے ویسے, لیکن کیا کہ شو روم کھول لے گاڑیوں کا, الگ الگ گاڑیاں. ریسٹورینٹ تو کھولا تھا, شو روم, کار سیلز مین, گاڑیوں کا شو روم. ویری گڈ. سیلز مین نہیں یار, اونر, گاڑی کا مالک, شو روم کا کار اونر, شو روم اونر بھائی, شو روم اونر. اوکے ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. فہد مصطفیٰ کیا ہونا چاہیے؟ سوٹنگ برانڈ ہونا چاہیے کپڑوں کا, بڑے اچھے. وہ تو ہے اس کا, ہاں ہے اس کا ایک برانڈ. جے بڑی زبردست کام کر رہے ہیں یار, کیوں ان کو ہٹا رہے ہیں؟ صحیح ہے یار, وہ ایکٹنگ تو کر ہی نہیں رہا بیچارہ. اچھا ہمایوں سعید کو چاہیے کہ وہ اسٹیٹ ایجنسی کھولیں, سستے اور ٹکاؤ پلاٹ بیچے. ہمایوں سعید, اچھا پراپرٹی ڈیلر. اچھا جی, عدنان صدیقی کا سلون تو ہے میرے خیال سے. ان کا سلون بھی ہے, ان کا نہیں, ان کا سلون نہیں, ان کا وہ ہے کلودنگ برانڈ بھی ہے. وہ ہمایوں بھائی کے ساتھ ہی تو ہے نا. کلپرز کیا تھا ان کا؟ ہاں کلپرز بھی تو ہے, کلپرز ہے ابھی تک. ادھر آپ کس سے پوچھتے ہیں بار بار؟ بھائی وہ میرا کزن بیٹھا ہوا ہے, وہ ادھر کا رہنے والا, اس لیے میں اس سے پوچھ رہا ہوں. ہاں ویسے چلیں ٹھیک ہے, عدنان بھائی کا ٹھیک ہے. اس طرح تو پھر اجاز بھائی کا بھی ہے. پھر فیصل قریشی, کچھ ہونا چاہیے یار, وہ بھی کمال ایکٹر ہے. ویسے ایک بات ہے, وہ کتنے, مجھے ان کا وہ ایک ڈرامہ پسند ہے,
لال رنگ کیا نام تھا ڈرامے کا, اسی طرح سائمہ جی بھی تھیں اس میں, اور 3-4 بیویاں ہوتی ہیں. ہاں, جہاں تلت صاحب انہوں نے پہلے تھے. جہاں مجھے کبھی ایکٹنگ کرنی ہوئی نا, میں یہ والا سیریل کروں گا. ذرا بات سنیے, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ویری گڈ, ویری گڈ. نہیں تو کیا کرنا چاہیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہے نا, یہ بتائیں نا. آپ لا رہے ہیں نا بیچ میں, ان کو موبائل کی دکان کھولنی چاہیے بھائی جان. اس میں ٹچ اسکرین بھی ہے, اس میں ڈبل کیمرہ ہے, اس میں یوں ہے سیلس مین اچھے بنیں گے. واہ 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 واہ, یہ اچھا. اچھا, میرے مائنڈ میں وہ گیٹ اپ بھی والا ہے. ارے بھائی یہ ذرا فون لیجیے ابھی. اور وہ خود ہی اپنے اوپر فلٹر لگا کے. واہ جی واہ, کیا بات ہے. اچھا جی, کیا کہتے ہیں سجل کو کیا کرنا چاہیے؟ سجل کو کیا کرنا چاہیے؟ بیوٹی پارلر تو نہیں, بیوٹی پارلر نہیں, اس کو کچھ اور کرنا چاہیے. سجل کو نرس ورس بنا دیں تو بیٹر ہے. وہ کیئر کرے گی نا, آپ کو دل میں درد ہو رہا ہے, آپ آرام سے لیجیے, پیشنٹ خود بخود ٹھیک ہو رہا ہوگا. صحیح لگ رہا ہے. اچھا جی, مہوش حیات دا بیوٹی کوئین, ان کو ماڈل ہونا چاہیے. کیا لپسٹک کے برانڈ میں ہونا چاہیے. یہ بیوٹی برانڈ میں ہونا چاہیے, میک اپ لپسٹک. ویری گڈ, ویری گڈ. کیا کہتے ہیں یمنا بہت وکیل ہونا چاہیے تھا. سمپل سویٹ لگتی ہے, وکیل لگتی ہے. ذرا روب ہے نا اس کا, مطلب سیریس. یہ اچھا ہے, وکیل اچھا ہے. اور نیلم منیر کو مسقط میں ہونا چاہیے. یعنی کہ خوبصورت ہے نا, بیوٹیفل ہے. ان کی شادی ہوگی, وہ دبئی میں ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, مسقط میں ہونا چاہیے. وہ ڈرائیونگ اسکول ہو ان کا, لڑکیوں کو ڈرائیونگ سکھائیں وہی, لیکن دبئی مسقط میں. دبئی ڈرائیونگ اسکول, یہ بھی اچھا ہے. اینڈ مایا علی کے دانت بڑے پیارے ہیں, اس کو ڈینٹسٹ ہونا چاہیے. ہاں, ڈینٹسٹ. چلو جی, ویری گڈ. اینڈ لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ دا لیسٹ, یار واٹ ڈو آئی وانٹ ٹو بی ریممبرڈ ایز؟ پتہ نہیں یار, بس جیسے لوگ اچھا بندہ تھا ایسا ہونا چاہیے. اچھا بندہ تو آپ ہیں ماشاءاللہ. ایسے یاد بھی رکھنا, ایسا کون ہوتا ہے ایک بندہ اچانک ہاں یار یہ درندہ تھا. ایسے بھی ہوتے ہیں یار, ہاں یہ بھی ہوتا ہے. یہ ہوتے ہیں لوگ, کوئی بولتے نہیں ہے سامنے, لیکن کہتے ہیں یار صحیح دیکھا اس کو. ہاں, بٹ یو وانٹ ٹو بی ریممبرڈ ایز اے گڈ مین. ہاں, کہ یار بندہ صحیح تھا, اچھے لوگ یاد رکھیں. اللہ کرے انشاءاللہ. میں تو وہ دن ویٹ کروں گا کہ جب آپ اپنی فلم بنائیں گے انشاءاللہ, اور آپ پراپر والی کیا بایو پک بنانے لگو. بایو پک بنے گی تو اچھا ہے. ویری گڈ. لیکن یہ کہ میں نے اپنی لائف میں نا کچھ چیزیں نوٹس کی ہیں کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں نا وہ الحمدللہ ہو جاتا ہے. اور وہ پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے, حالانکہ میں خود بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں یار یہ کیسے ہو گیا, لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ چیزیں ہو جاتی ہیں. بس وہی بات ہے کہ فوکس بندہ رہتا ہے نا, تو چیزیں اچیو کر لے. تو مجھے ابھی تھوڑا شوق ہے کہ میں مطلب کچھ کروں, ذرا دیکھیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. میں تو ابھی شروعات ہے. آپ ماشاءاللہ دیکھیں ہٹ پہ ہٹ آپ نے ڈرامے دیے ہیں. کامیڈی میں چاہوں گا کہ پھر سے ذرا سائڈ پہ ہوں تو مطلب ہونا شروع ہو جائے, لیکن یو بلانگ ٹو اے بگ لیگیسی. اور جس طرح آپ محنت کر رہے ہیں, آپ جس طرح اپنا نام اور اپنے خاندان کا نام لے کے چل رہے ہیں, اٹس اے بگ تھنگ. اور اللہ آپ کو اسی طرح نوازے. بھائی جان 2-3 سال بعد پھر سے بیٹھیں گے, جب آپ اپنی فلم تب تک کر لی ہوگا, پھر اس پہ اور ذرا گفتگو ہوگی انشاءاللہ. کریں گے. تھینک یو, بڑا مزہ آیا. I really appreciate for you taking time. آپ خود بھی اتنے زبردست ایکٹر بھی ہیں, آپ نے وہ تو میں کام کیا ہے, میوزک برانڈ چیزیں ہیں, اور مزہ آتا ہے آپ کو دیکھ کے ٹی وی پہ, اور اب یہ پوڈ کاسٹ میں بھی لگے ہوئے سر, لگے ہوئے. بس اللہ اسی طرح حرکت میں رکھے, بس اور کیا چاہیے. تھینک یو بھائی جان. اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں, ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آئے کریں, اور اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں. پاکستان زندہ باد.